اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نکرا. صدق اللہ مولانا العظیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ اپنے نوجوان کو لا ابرہ نہیں میں ہٹوں گا حتیٰ ابلغ مجمع البحرین یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ کے اوپر او امضی حقبا یا میں چلتا رہوں گا زمانہ بھر. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اندر تقریر فرما رہے تھے تو بنی اسرائیل والوں نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑا بھی دنیا کے اندر کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا لا، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کو یہ جملہ پسند نہ آیا. اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عالم کہنا چاہیے تھا کہ اس کے اندر یعنی کہ عاجزی بہت زیادہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے یا نہیں ہے. لہذا اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ کے اوپر میرا ایک عالم رہتا ہے، میرا ایک بندہ رہتا ہے، ان سے جا کر علم حاصل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام کو کہا لا ابرہ. حضرت یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داماد تھے، بعد کے اندر پیغمبر بنے. لا ابرہ کہ میں نہیں ٹلوں گا، نہیں میں پیچھے ہٹوں گا حتیٰ ابلغ مجمع البحرین یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ کے اوپر. یہ کہتے ہیں کہ دجلہ اور فرات جہاں پر مل رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے، اور بعض کہتے ہیں دریائے روم اور فارس کے جو دریا جو آپس کے اندر مل رہے ہیں وہ دریا مراد ہیں. لہذا او امضی حقبا یا تو میں دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ کے اوپر پہنچوں گا یا میں زمانہ بھر چلتا رہوں گا، یعنی ساری زندگی چلتا رہوں گا. فلما بلغا پر جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما ان دونوں کے جمع ہونے کی جگہ کے اوپر نسیا حوتہما تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو. فاتخذ سبیلہ اس نے بنا لیا اپنا راستہ فی البحر سمندر کے اندر سرین سرنگ لگاتے ہوئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر دو دریا مل رہے ہیں، کوئی نشانی بتاؤ. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ مردہ مچھلی لے جاؤ، جس جگہ کے اوپر یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں پر تمہیں وہ بندہ ملے گا.
تو حضرت یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس جگہ پر اوپر مچھلی زندہ ہو تو نے مجھے بتانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لہٰذا جب وہ پہنچے ناسیہ ہوتا ہما، وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، وہ دونوں بھول گئے مچھلی کو کہ مچھلی کا کیا بنے گا. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، مچھلی کے اوپر آب حیات تھا، وہاں پر چشمہ تھا، وہ پانی مچھلی کے اوپر آیا تو مچھلی زندہ ہو گئی اور اس کے بعد وہ دریا کے اندر چلی گئی. لیکن دریا کے اندر ایسے چلی گئی کہ وہ جیسے ہی جاتی تھی پیچھے وہ سوراخ بنتا تھا، سرنگ بنتی گئی کہ پانی آپس کے اندر ملا نہیں، پانی جمتا گیا، لہذا سوراخ بنتا گیا. فلما جاوزا، پر جب وہ دونوں عبور کر گئے اس جگہ کو، پھر جب موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، غلام جاگ رہا تھا یوشع بن نون، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سرنگ لگاتی ہوئی جا رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بات بھلوا دی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بات نہ کہی. پھر جب بیدار ہوئے موسیٰ علیہ السلام تو چل پڑے، یہ بھی ساتھ چل پڑے. فلما جاوزا، پر جب وہ وہاں سے عبور کر گئے، تجاوز کر گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو کہا کہ لاؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تحقیق ہم کو ملی ہے ہمارے اس سفر کی وجہ سے تھکاوٹ. کیونکہ سفر مقصد سے زیادہ تھا، اس لیے عام طور کے اوپر جو مقصد سے زیادہ سفر ہو اس میں تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے. جب انسان راستہ بھول جائے، سفر تھوڑا زیادہ کر جائے تو اس سفر کو یعنی کہ انسان بہت زیادہ اس میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سفر کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، لہذا ناشتہ میرے پاس لاؤ. قال ارائیتا، پھر اس وقت اس غلام کو بات یاد آئی. غلام نے کہا ارائیتا، آپ دیکھیں، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے ٹھکانہ پکڑا تھا چٹان کی طرف، فإنی نسیت الحوت، پس بے شک میں بھول گیا مچھلی کو، وما انسانی ہو الا الشیطان، اور نہیں مجھ کو بھلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں اس کو یاد کر سکوں. مجھے یاد تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے فوراً ہی میں بتا دوں گا، لیکن میرے بات ذہن سے نکل گئی. ہم چلتے رہے لیکن مجھے یعنی کہ مچھلی کے بات کرنا ہی بھول گئی. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے بنایا اپنا راستہ سمندر کے اندر عجباً، عجیب طریقے کے اوپر. یعنی عام طور پر مچھلی کا پیچھے والا پانی مل جاتا ہے، لیکن وہ پانی ملا نہیں، سرنگ بناتی گئی. عجیب طریقے کے اوپر اس نے یعنی کہ سمندر کے اندر راستہ بنایا. قال ذلک ما کنا نبغی، کہا یہی تھا جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. فارتدا علی آثارہما، پس وہ دونوں لوٹے علی آثارہما، اپنے قدموں کے نشانات پر، قصصاً تلاش کرتے ہوئے. راستہ کوئی صاف تو نہیں تھا، سڑک تو نہیں تھی کہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں سے یعنی کہ کہاں پر ہم نے جانا ہے، بلکہ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے کرتے اپنے یعنی کہ اسی پیچھے والے راستے کے اوپر آتے رہے. فوجدا عبدا من عبادنا، جب اسی جگہ کے اوپر چٹان والی جگہ کے اوپر آ گئے تو فوجدا، پس ان دونوں نے پایا عبدا من عبادنا، ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمۃ من عندنا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو علم دیا تھا اپنی طرف سے علم. لہذا یہ آئے وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کو پایا. خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہتے ہیں، ان کا نام بلیہ بن بلقان تھا، کہ جس جگہ کے اوپر بیٹھتے تھے وہاں پر سبزہ ہو جاتا تھا، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں. تو لہذا حضرت خضر علیہ السلام کو انہوں نے پایا. حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے آدمی ہیں. جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت یہ ابھی تک بھی زندہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے سے پہلے جب دجال آئے گا تو اس وقت یہ یعنی کہ دوبارہ ظاہر ہوں گے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے. آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اس بندے کو دی تھی اپنی طرف سے رحمت، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم دیا تھا. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو سکھایا تھا اپنی طرف سے علم. قال لہ موسیٰ، ان کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر سلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. تو پھر تعارف کروایا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام ہوں جو بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوں. تو انہوں نے کہا حضرت آپ یہاں پر یعنی میرے پاس کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے ساری بات بتائی موسیٰ علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا حال اتبعو کا، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں علی اس بات کے اوپر، ان تعلمانی کہ آپ مجھے سکھائیں، مما علمتا، اس علم میں سے جو آپ کو سکھایا گیا، رشدن بھلائی والا علم جو آپ کو سکھایا گیا، آپ مجھے وہ علم سکھائیں. قال انک لن تستطیع معی صبرا،
حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک آپ نہیں طاقت رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی، مجھے تکوینیات کا، دنیا کا علم دیا گیا ہے، آپ کو شریعت کا علم دیا گیا ہے، مجھے دنیا کا علم دیا گیا ہے، لہذا آپ میرے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ آپ کا طریقہ کار اور ہے، میرا طریقہ کار اور ہے، آپ کا علم اور ہے، میرا علم اور ہے، لہذا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُونَ، اور کیسے آپ صبر کر سکیں گے علی ایسی بات کے اوپر لم تحط بہ خبرا، جس کی خبر کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، جن کی خبروں کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے، آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال ستجدنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان قریب آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے چاہا صابران، صبر کرنے والا، ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ میری اتباع کرنا چاہتے ہیں، فلا تسألنی عن شیء، پس آپ مجھ سے سوال نہ کرنا کسی شے کے بارے میں، حتی اوتیت لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں آپ کو اس کا ذکر کروں، یہاں تک کہ میں آپ کو اس کا ذکر بیان کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک شرط لگائی کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے کسی کام کے بارے میں، جو بھی میں کام کرتا رہوں، آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، لہٰذا یہاں تک کہ میں جب تک آپ کو خود نہ بتاؤں گا، میں جو کام بھی کروں گا آپ کو میں یعنی کہ اس کی حقیقت بتا دوں گا، آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، یہی ایک شرط ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ فانطلقا، شرط موسیٰ علیہ السلام نے مان لی کہ ٹھیک ہے میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ وہ سوار ہوئے کشتی کے اندر۔ خرقہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ قال اخرقتہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے توڑ دیا ہے اس کشتی کو، لتغرق اہلہا، تاکہ آپ غرق کر دیں اس کے رہنے والوں کو۔ لقد جئت شیئا امرا، تحقیق آپ لائے ہیں ایک نامناسب چیز۔ قال الم اقل لک، کہا کہ کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ بے شک ہرگز طاقت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے مؤاخذہ نہ کریں اس چیز کے بارے میں جس کو میں بھول گیا ہوں، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ آپ سختی کریں میرے معاملے میں، عسرا تنگی کے لحاظ سے۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام چل پڑے، راستے کے اندر دریا تھا، دریا کے اندر کشتی کے اندر سوار ہوئے، اور بھی انسان بہت زیادہ تھے، لہٰذا یہ جب سوار ہو گئے، جب ان کشتی والوں کو انہوں نے کرایہ دینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں آپ بزرگ آدمی ہے، وہ پہچان گئے کہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا ہم آپ دونوں سے، آپ خضر علیہ السلام سے بھی اور ان کے مہمان موسیٰ علیہ السلام سے ہم کرایہ نہیں لیتے، لہٰذا مفت میں ہم آپ کو وہاں پر دوسرے کنارے چھوڑ آئیں گے۔ لہٰذا جب کنارے کے قریب ہے تو اندر جو ہے ہتھوڑی وغیرہ رکھی ہوئی تھی، خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ جو ہے وہ نکال لیا، ایک تختہ جو ہے وہ نکال لیا، تو جیسے کشتی کا تختہ نکالا، قال اخرقتہا، فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کشتی کا تختہ نکالا لتغرق اہلہا، تاکہ کشتی والے غرق ہو جائیں گے، آپ تو ایک بہت بڑی نامناسب چیز لائے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، تو مجھے بھول ہو گئی، مجھے وہ یعنی کہ شرط یاد نہیں رہی، لہٰذا آپ میرا مواخذہ نہ کریں جس چیز کو میں بھول گیا ہوں۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں آپ سختی نہ کریں۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، یہاں تک یعنی کشتی دریا سے باہر جب یعنی کہ نکلے تو پھر آگے چل پڑے، آگے چلے، وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے کچھ بچے کھیل رہے ہیں، لقی غلاما، ایک بچے کو ملے، فقتلہ، خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور اٹھا کر زمین کے اوپر مارا، سر پھٹ گیا اور اس کے بعد وہ بچہ مر گیا۔ قال اقتلت، جیسے ہی وہ بچہ مرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ، کیا آپ نے قتل کیا ہے ایک پاکیزہ نفس کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے بدلے میں، پاکیزہ نفس ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 آدمیوں سے قلم کو اٹھا لیا، 3 آدمی گناہ گار نہیں ہوتے۔ پہلا شخص جو یعنی کہ چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، وہ شراب پی لے تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی، زنا کر لے تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی، اللہ رب العزت نے اس سے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ دوسرا آدمی جو سویا ہوا ہے، جب تک وہ نیند کے اندر ہے جو باتیں کرتا رہے، اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سے بھی قلم اٹھا لی گئی ہے جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے۔ جب بیداری کی حالت کے اندر کوئی بات کرے گا تو پھر اس بات کے بارے میں مواخذہ کیا جائے گا، نیند کی حالت کے اندر جو بات کرے تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسرا آدمی جب مجنون دیوانہ، اس سے بھی قلم اٹھا لی گئی ہے جب تک کہ درست نہ ہو۔
پاگل آدمی جو باتیں کرے گا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کو فرشتے لکھتے نہیں ہیں۔ جو پاگل آدمی ہوتے ہیں یہ اگر مسلمان کے بچے ہیں تو یہ سیدھا جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا ان سے بھی قلم اٹھا لی گئی ہے، ان کے گناہ ثواب لکھے نہیں جاتے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بچہ تھا، نابالغ تھا، تو آپ نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا جس کے گناہ ثواب ابھی تک لکھے نہیں جاتے۔ چھوٹا بچہ جو نیکیاں کرتا ہے وہ والدین کو جاتی ہیں، لہذا بغیر کسی جان کے بدلے میں ایک انسان کو قصاصاً تو قتل کیا جاتا ہے کہ اس نے اگر کسی کو قتل کیا ہو، لہذا اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، مرتد بھی نہیں ہوا، آپ نے کیسے اس کو یعنی کہ قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، البتہ آپ تحقیق آپ لائے ہیں ایک بہت بڑی اوپری چیز۔ تو خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تکوینیات کا علم دیا تھا، مخلوق کا علم دیا تھا، جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ تو آگے چل کر حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو الگ بھی کر دیں گے اور ان ساری باتوں کا جواب بھی دیں گے کہ میں نے کشتی کو پھٹے کو کیوں اکھاڑا، اس کا بھی جواب دیں گے، اور میں نے اس بچے کو قتل کیوں کیا، اس کا جواب بھی کل دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔